السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ہمارے اردو کے ویڈیو سبق نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حمد کی دہرائی اور اس سے متعلق سبق کی مشقیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حمد کو کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو چلیں اب نکالیں صفحہ نمبر 1 حمد۔ اس کا پہلا شعر ہے: ساری زمیں تیری یہ آسماں تیرا، تو رب دو جہاں ہے سارا جہاں ہے تیرا۔ یعنی یہ ساری زمیں بھی اللہ ہی کی ہے اور آسمان بھی اللہ ہی کا ہے، یعنی زمین پر بھی اللہ ہی کا حکم ہے اور آسمان پر بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو رب دو جہاں ہے، یہ دو جہاں سے مراد دنیا اور آخرت ہیں۔ پیارے بچوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر قیامت والے دن جزا اور سزا کا فیصلہ ہو کر جنت و دوزخ کا انتخاب ہوگا ہمارے لیے۔ تو وہ جہاں آخرت کا جہاں ہے اور یہ جہاں دنیا کا جہاں ہے، تو دو جہاں سے کیا مراد ہوا؟ دنیا اور آخرت۔ سمجھ میں آیا؟ اب آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ تیرا ہی نور روشن سورج میں اور قمر میں، تو نے ہی رس بھرے ہیں پھولوں میں اور ثمر میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی روشن کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاند کو بھی روشن کیا ہے، یعنی یہ دونوں اللہ ہی کے حکم سے کیا ہیں؟ روشن ہے۔ قمر کہتے ہیں یہاں چاند کو، یہ جو ہے نا تیرا ہی نور روشن سورج میں اور قمر میں، تو یہاں جو قمر ہے اس کے مراد کیا ہے؟ چاند۔ اور اللہ ہی نے رس بھرے ہیں پھولوں میں اور ثمر میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی پھولوں میں بھی رنگ بھرتا ہے اور رس بھرتا ہے، اور پھلوں میں ہی اللہ تعالیٰ ہی رس بھرتا ہے، یعنی جو الگ الگ ذائقے کے الگ الگ مختلف اقسام کے ہم پھل کھاتے ہیں، ان کے اندر رس کس نے بھرے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سمجھ میں آیا؟ اب ہم آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ تو نے بنائے دریا تو نے بنائے میدان، تیرے کمال سے ہے سارا جہاں حیراں۔ یعنی یہ دریا بھی اللہ نے بنائے ہیں اور یہ میدان بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں، اور یہ اتنے خوبصورت طریقے سے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ سب اسے دیکھ کر کیا ہو گئے ہیں؟ حیران ہو گئے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اتنی خوبصورتی سے یہ سب کچھ بنا سکے۔ کیا ہے کوئی ایسی طاقت؟ نہیں، یہ ساری طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ تیرے ہی حکم سے یہ گل پھول ہیں مہکتے، اور ڈالیوں پہ آ کے پرندے ہیں چہکتے۔ یعنی اللہ ہی کے حکم سے پھول خوشبو پھیلاتے ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے پرندے ڈالیوں پر بیٹھ کر گیت گاتے ہیں، یعنی اپنی سریلی آواز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، چہکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، یہ سب کس نے بنایا ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ چلیں اب ہم آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ تو نے ہی آسماں کو تاروں بھری قبا دی، سبزہ اگا کے تو نے ساری زمیں سجا دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی تاروں کو، آسمان کو ستاروں سے مزین یعنی سجایا ہے اس کو۔ جی ہاں، قبا کہتے ہیں لمبا کوٹ، اچکن یا لباس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سبزہ یعنی سبز رنگ کے پھول، پتے اور پھل سے اس زمین کو سجا دیا ہے۔ دیکھیں گھاس بھی ہری ہوتی ہے، زیادہ تر
درختوں کے پتے بھی سبز ہوتے ہیں، تو ان سے کیا ہے، چیز کیا لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سبز رنگ سے اس زمین کو کیا کیا ہے، سجا دیا ہے نا یہ خوبصورت۔ چلے اب ہم آتے ہیں اس نظم کے آخری شعر کی طرف۔ دھرتی پہ آسماں پہ تیرا ہے حکم جاری، تو رب لم یزل ہے دنیا تیری ہے ساری۔ یعنی دھرتی زمین کو کہتے ہیں، یعنی زمین پر بھی اللہ کا حکم ہے اور آسمان پہ بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ تو رب لم یزل ہے دنیا تیری ہے ساری۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، لم یزل اس ذات کو کہتے ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ دیکھیں بچوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن تب بھی کون سی ذات باقی رہے گی؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات تب باقی رہے گی۔ اسی لیے لم یزل کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ کرن ضیاء اس نظم کے شاعر کا نام ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم آتے ہیں اس سبق کی آج کی مشق کی طرف۔ تو نکالیں صفحہ نمبر 4۔ آپ نے کھولا صفحہ نمبر 4۔ صفحہ نمبر 4 پہ نیچے دیکھیں، سوال نمبر 6، الفاظ کے مترادف لکھیے۔ مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو ایک جیسے معنی یعنی ہم معنی رکھتے ہوں مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے رات کو ہم شب بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا شب بخیر، گڈ نائٹ، سوتے ہوئے، تو اس وقت شب کا مطلب رات ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ثمر کو ہم پھل بھی کہتے ہیں، چاہے ثمر کہہ لیں چاہے پھل کہہ دیں، بات کیا ہے، ایک ہی ہوتی ہے کیونکہ ایک ہی لفظ کے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مترادف الفاظ ان کو کہتے ہیں جو ایک جیسے معنی یعنی ہم معنی رکھتے ہوں۔ اب نیچے دیے گئے الفاظ کے ہم نے ہم معنی لکھنے ہیں، یعنی مترادف الفاظ لکھنے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے دیکھیں گل، گل کو ہم پھول بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح قمر کو ہم چاند بھی کہتے ہیں۔ اس طرح اگلا الفاظ ہے زینہ، زینہ سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیاہ، سیاہ تو سب کو پتہ ہوگا، جی ہاں، کالا، اس کا مترادف کیا ہوگا، کالا۔ ہرا، اس کا مترادف سبز۔ آرام کا مترادف ہے سکون۔ خاتون، اس کا بھی پتہ ہوگا، جی ہاں، عورت۔ ڈر، اس کا مترادف خوف۔ کنجی، کنجی کا مترادف ہے چابی۔ ڈالی، ڈالی کا مترادف ہے ٹہنی۔ بزدل، بزدل کا مترادف ہے ڈرپوک۔ آسمان، آسمان کا مترادف ہے عنبر۔ زمین، زمین کا مترادف ہے دھرتی۔ والد، والد کا مترادف ہے باپ۔ سورج، سورج کا مترادف ہے آفتاب، یعنی سورج کو آفتاب کہہ لو یا سورج کہہ لو، ایک ہی بات ہے، یعنی ان کے ایک ہی معنی ہیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اس طرح سے آپ نے اپنی کتاب میں اس کو حل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ آج ہم نے کیا کیا سیکھا، حمد کی بلند خوانی کی دہرائی ہوئی اور سبق سے متعلق کتاب میں دی گئی مشق نمبر 6 حل کری ہم نے، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔